یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب۔ دوستو، آج کی اسپانسرڈ ماڈرن ورلڈ میں مفاد کا رشتہ سب سے مضبوط، پائیدار اور مؤثر سمجھا جاتا ہے، جس کا اظہار عالمی طاقتوں کے تعلقات میں بخوبی جھلکتا ہے۔ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ امریکہ کے تعلقات ہر ملک سے اسی ایک نقطے پہ بیس کرتے ہیں، جس کی حالیہ دنوں میں سب سے بڑی مثال امریکہ کا سعودی عرب سے اینٹی ڈیفنس میزائل سسٹم کا انخلا ہے۔ تیل کی سپلائی سے شروع ہونے والا یہ تنازع اب شدت اختیار کر چکا ہے، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اس عمل سے مشرق وسطیٰ میں کون سا نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے، اور اس عمل کے بعد آخر سعودی عرب کہاں کھڑا ہوگا، اور ساری سچویشن میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے آج کے اندراج میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے تو ایک بنیادی کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ جو عالمی طاقتوں کے ریلیشنز ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اپنے مفادات پہ بیس کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں ہر عالمی طاقت کے اپنے اپنے مفادات ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو یا چین ہو۔ کسی کو بھی اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں ان کو کوئی فائدہ ہو یا ان کو کوئی نقصان ہو، کسی ملک کی عوام کو کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ انہیں اگر کسی ایک چیز سے مطلب ہوتا ہے تو وہ فقط ان کے اپنے مفادات ہیں۔ جہاں ان کو اپنے مفادات پورے ہوتے نظر آئیں گے وہاں وہ بہت حد تک نیچے بھی آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ یکدم ان سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ اب جس طرح سے پہلے بات کی کہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف طاقتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اس طرح سے جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے اس میں بھی روس اور امریکہ کے بیچ مختلف قسم کی پراکسیز جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ ایک طرف روس ایران کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسری طرف امریکہ سعودی عرب کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اب امریکہ نے حالیہ دنوں میں کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مشرق وسطیٰ میں جو اس کے مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا وہ چیزیں جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس سے حاصل ہو چکی ہیں، اور اب وہ مزید مشرق وسطیٰ میں کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جیسے ہی اس کو موقع ملا، تیل سپلائی کا بہانہ اس کے سامنے آیا، تو اس نے سعودی عرب سے اپنا اینٹی ڈیفنس میزائل سسٹم جو ہے وہ واپس لے لیا، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ دو اور مختلف جگہوں سے بھی اپنا پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے اس کو واپس نکال لیا، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے فوجی جو کہ اصل میں ان میزائلوں کو کنٹرول کرتے تھے، یعنی جو کہ آپریٹنگ ٹیم تھی، اس کو بھی امریکہ نے واپس بلا لیا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنا نیول کنٹرول بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہاں پہ جو اس کا عملہ ہے اور وہاں پہ جو اس کے مختلف قسم کے جہاز موجود ہیں اس کو بھی امریکہ نے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب یہ ایک چھوٹی سی پکچر ہے، یہ ایک امیج ہے جس سے اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ اب شاید امریکہ مشرق وسطیٰ میں یا تو کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے یا اسے اپنے مفادات حاصل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آبویس سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ظاہر بات کچھ بنیادی کانسیپٹس ہیں، جس میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات، آئل کی مارکیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب امریکہ پر کس حد تک ڈیفنس کے لحاظ سے انحصار کرتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس بارے میں ہماری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو یہاں پہ موجود ہے، جس کو آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج ہم ان چیزوں سے آگے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور خطے میں کون سی نئی گریٹ گیم جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔
امریکہ کے اس عمل کے پیچھے جو بظاہر سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ اس کا سعودی عرب کے ساتھ آئل کے معاملے پر ایک کانفلکٹ ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور سعودی عرب تیل پیدا کرنے والے دنیا کے دو بڑے ممالک ہیں اور تیل سپلائی کا ایک بڑا حصہ یہ دو ممالک ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے ہی سپلائی زیادہ ہوگی تو کسی ایک نہ ایک ملک کو نقصان ہوگا، اور اب کی بار یہ نقصان امریکہ کو ہوا، لہٰذا امریکہ نے سعودی عرب کو دھمکی اس بات کی دی کہ وہ تیل سپلائی کو کنٹرول کرے۔ تیل سپلائی کو البتہ سعودی عرب نے کنٹرول کیا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے امریکہ کو فائدہ ہو سکے، لہٰذا سعودی عرب اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح پہلے بات کی کہ یہ اصل میں ریلیشن بیسیکلی انٹرسٹ پہ یا مفادات پہ بیس کرتے ہیں، تو اب امریکہ کو سعودی عرب میں بظاہر رہنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لہٰذا اس نے اس سپلائی کا بہانہ بنا کر سعودی عرب سے اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ واپس نکال لیا۔ لیکن یہ اس کی واحد وجہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر اس بات کا جائزہ لیں تو ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ چونکہ بنیادی طور پر اگر امریکہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے تو اس کا مقصد ایران کو نیچا دکھانا ہے یا ایران کو شکست دینا ہے، لیکن اب اگر ایران کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کا جائزہ لیں تو ایران کی پوزیشن بڑی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس کی ایک وجہ تو کرونا وائرس ہے، یعنی ایران بہت برے انداز میں کرونا وائرس میں پھنس چکا ہے، لہٰذا اس کو اندرونی طور پر اس سے باہر نکلنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے، تو شاید امریکہ کو اب وہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، وہاں پہ ایران کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بھی بہتر ہوئے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ان دونوں ممالک کے بیچ میں باقاعدہ سفارتی تعلقات بھی قائم ہو جائیں۔ تو اس سے بھی امریکہ کو اس بات کا اشارہ ملا کہ اب خواہ مخواہ آپ کہہ لیں کہ سعودی عرب میں اپنا ڈیفنس میزائل سسٹم رکھنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت چین اور امریکہ کے بیچ میں مختلف قسم کے کانفلکٹس جو ہیں اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، آئے روز مختلف قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں اب جو ہاٹ سپوٹ ہے وہ اصل میں ایشیا بن چکا ہے، کیونکہ چین ایشیا میں واقع ہے، لہٰذا امریکہ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کے جو مفادات مڈل ایسٹ میں ہیں چاہے ان کو نقصان پہنچ بھی جائے لیکن ایشیا میں اس کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ چین ایک کہہ لیں کہ سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ امریکہ نے انڈیا کو آگے رکھا ہوا تھا کہ اس کے مفادات کو یہاں پہ پروٹیکٹ کرے، لیکن امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ چین بھارت کو بہت برے انداز میں نیچا دکھائے گا، جس کی ایک حالیہ مثال کہہ لیں کہ بھارت اور چین کی فوجوں کا سکم کے مقام پر سامنا ہے، جس میں کہ بھارت کو بہت ہی برے انداز میں آپ کہہ لیں کہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بیس پہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب امریکہ کا رخ بنیادی طور پر ایشیا کی طرف ہو چکا ہے، وہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ شاید اس کے وہاں پہ جو مفادات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں رہے جتنے کہ ایشیا میں ہیں، کیونکہ اگر امریکہ ایشیا میں نہیں آتا اور چین کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو چین آنے والے دنوں میں اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ اب اس مشرق وسطیٰ میں جاری کھیل میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے پلیئرز ہیں، جس میں کچھ مقامی ہیں اور کچھ عالمی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ان کے آپس میں ریلیشن جو ہیں اس پہ بھی وہ کھیل جو ہے وہ بیس کرتا ہے۔ اب امریکہ وہاں سے چونکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ اب سعودی عرب کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو اس کے سامنے بظاہر آپشن نظر آتے ہیں وہ یا تو روس ہے یا تو چین ہے، لیکن اگر ان کی طرف وہ نہیں بھی جاتا تو ایک جو سب سے بیسٹ آپشن ہے جو شاید اویلیبل بھی ہو اور اس میں بہت زیادہ امکانات بھی اس کے آگے آنے کے ہوں، وہ پاکستان کا کردار ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب اور پاکستان کے ریلیشنز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ریلیشن آپ کہیں کہ بنیادی طور پر لو اینڈ ہیٹ پہ بیس کرتے رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب پاکستان کو تیل بھی فراہم کرتا ہے اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان
पाकिस्तान में आप कह लें कि पाकिस्तान ने मलेशिया में एक कोलालमपुर समिट जो है उसमें पाकिस्तान ने शिरकत करना थी, लेकिन सऊदी अरब की धमकी के बाद पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया और पाकिस्तान ने वहाँ पे शिरकत नहीं की। इसके अलावा सऊदी अरब में जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं, अलबत्ता उनमें से अब कुछ रिहा भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो बाकी लोग वहाँ पे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अब ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वजह से वहाँ जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनके आप कहने के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस बेस पे ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं ये लव एंड हेट पे बेस करते हैं, लेकिन साथ ये बात भी अहम है कि दोनों को मुख्तलिफ औक़ात में एक दूसरे की ज़रूरत भी रही है, क्योंकि इसके पीछे एक तो जो वाहिद रीज़न वो ये है कि पाकिस्तान इस्लामी आप कहें जो वर्ल्ड है उसकी वाहिद एटॉमिक सुपर पावर है और पाकिस्तान आप कहें कि जोग्राफियाई लिहाज से भी बड़ी अहम पोजीशन पे वाक़या है। लिहाजा अब अगर जो सऊदी अरब है उसके सामने जो बाज़ार मजबूत और पावरफुल ऑप्शन है वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि रूस के साथ भी उसके रिलेशन ऑयल के मामले पर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और जो चीन है उसके बजाय उस खित्ते में कोई इंटरेस्ट या मफादात जो है वो नज़र नहीं आते। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की आप कहने की मदद की ज़रूरत जो है वो सऊदी अरब को पड़े। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद को जाएगा? तो इसके लिए दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले तो अभी जिस तरह से आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में जो उसका स्टेट टेलीविज़न है PTV, वहाँ पे एक तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से आप कह लें कि चलाया जा रहा है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक आम सी चीज़ हो, लेकिन ये इतनी आम सी चीज़ नहीं है। ये असल में पाकिस्तान की रियासत का फ़ैसला है, तमाम इदारों का फ़ैसला है कि अब पाकिस्तान ने जो आप कह लें कि मशरिक़ वस्ता में जारी खेल है उसमें कोई वाज़ेह पोजीशन लेनी है। अब इसमें होगा क्या, सऊदी अरब और तुर्की के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं और अब चूँकि पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरब की तरफ उतना ज़्यादा नहीं है बल्कि उसका झुकाव तुर्की की तरफ ज़्यादा है, इसलिए ये बात की जा सकती है कि ये बात ठीक है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, लेकिन इतनी आसानी से पाकिस्तान उसकी मदद को आएगा भी ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके साथ जब अगर पाकिस्तान उसकी मदद को आता है तो जो आलमी क़ुव्वतें हैं जिस तरह के चीन और रूस है उसके साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको भी सामने रखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अपने मफादात हैं। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद का फ़ैसला करता है तो उसमें अगर उसको खुद नुकसान हुआ तो पाकिस्तान बिल्कुल वहाँ नहीं जाएगा। जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जब यमन का तनाज़ा शुरू हुआ तो जब आप कह लें कि इस बात का फ़ैसला किया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा कि पाकिस्तान आए सऊदी अरब की आके सऊदी अरब की मदद करे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही थी कि खुद पाकिस्तान को उस जंग में जाने का नुकसान हो सकता था और फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान की सोसाइटी या आवाम है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं किया। लिहाजा अब की बार भी ये बात मुमकिन है कि अगर तो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, यानी पाकिस्तान को इकनॉमिक लिहाज से कुछ अच्छी चीज़ें मिली, तो हो सकता है कि पाकिस्तान आप कह लें कि सऊदी अरब की मदद को जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वही बात कि असल में ये सारी चीज़ें बेस करती हैं मफादात पे। अगर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद को ज़रूर जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद को नहीं जाएगा और सऊदी अरब को किसी और तरफ देखना पड़ेगा। या तो उसको खुद अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा या फिर रूस या चीन से मदद लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा शायद सऊदी अरब के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इससे मुतल्लिक़ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो वह आप पूछ सकते हैं। आज के इंदराज में इतना ही। अपना रिश्तेदारों के, तो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखने की कोशिश करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।